بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم۔ ہم ایک سیریز شروع کر رہے ہیں جس میں ہم 1857 سے لے کر 1947 تک جتنی بھی ہسٹری ہیں اور اس دوران جتنے بھی امپورٹنٹ ایونٹس رہے ہیں تو وہ تمام ون بائی ون جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو آج کی اس لیکچر میں ہم یہ پڑھیں گے کہ ہو برٹشر کیم ٹو انڈو پاک سب کانٹیننٹ، کہ یہ جو برٹشر ہے تو وہ کس طریقے سے کیسے یہاں یہ جو انڈو پاک سب کانٹیننٹ ہے تو وہ یہاں پر کیسے آئے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے جتنی بھی ڈیٹیل ہے، جتنی بھی امپورٹنٹ ایونٹس ہے تو وہ ون بائی ون وہ ہم ایک ایک لیکچر میں پڑھیں گے۔ آج کی لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے۔ تو جب بھی ہم اس چیز کی بات کرتے ہیں وار آف انڈیپینڈنس جو کہ 1857 میں لڑی گئی، ٹھیک ہے، جس کو ہم وار آف انڈیپینڈنس کہتے ہیں، اور وہ جو برٹشر ہے جس کو ریوولٹ کہتے ہیں، تو یہ جو وار ہے یہ جب لڑی گئی یا اس کی وار کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جو سب سے پہلی چیز ہمارے ذہن میں آتا ہے تو وہ برٹشر آتا ہے، کیونکہ یہ جنگ جو ہے وہ برٹشر کے ساتھ لڑی گئی، اور ساتھ میں جو ہے جو ایسٹ انڈیا کمپنی کا نام جو بہت مشہور نام ہے تو وہ ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ یہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے یہ یہاں پر لکھ یہ ہے whenever we talk about the war of independence the first thing came in our mind was Britisher and East India Company، ٹھیک ہے۔ اور 1599 میں یہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی جو یہاں پر آئی تھی تو یہ انگلینڈ میں جو ہے یہ ایک عام سی کمپنی تھی، ٹھیک ہے، جو کہ ایک عام سی جو ہے روڈ کے کنارے پر واقع تھی ایک عام سی کمپنی تھی۔ لیکن یہ جو کمپنی 31 دسمبر 1608 کو یہ اسٹیبلش کی گئی، اس انڈیا کمپنی انڈو سب کانٹیننٹ میں، اور ایک ریجن ہے یہاں پر انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں جس کو سورت ریجن کہتے ہیں۔ سورت ایک علاقہ ہے یہاں پر، اور اس ٹائم جو ہے یہ جو کمپنی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی، تو اس میں صرف ہم یہ تو کہتے ہیں کہ یہ برٹش کی کمپنی ہے، لیکن صرف برٹشر جو ہے وہ اس میں نہیں تھے، اس میں فرینچ بھی تھے، پورتگیز بھی تھے، ڈچ بھی تھے، ایٹسیکٹرا، مختلف لوگ اس کمپنی میں تھے، اور جو کہ یہاں پر تجارت کے غرض سے آئے تھے۔ اس ٹائم جو ہے یہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی جس ٹائم یہاں پر آئی تھی تو اس ٹائم کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر جو گورنمنٹ تھی، یہاں پر جو کنگ تھا مغل کنگ تھا، اور اس کا نام تھا جہانگیر، ٹھیک ہے۔ جہانگیر جو ہے یہاں پر کنگ تھا، اور جو برٹشر تھے تو انہوں نے یہاں پر اجازت لینے کے لیے کہ ہم یہاں پر ٹریڈ کریں گے، تو یہاں پر اجازت لینے کے لیے انہوں نے ایک برٹشر کو بھیجا جس کا نام تھا تومس رو، 1615۔ وہ یہاں پر آئے اور انہوں نے جو ہے جہانگیر سے اجازت لینے کی کوشش کی کہ ہم یہاں پر ٹریڈ کریں گے، لیکن یہ جو جہانگیر تھا تو اس نے جو ہے اس کو اجازت نہیں دی اور اس کو زیادہ توجہ نہیں دیا۔ وہ تقریباً 3 سال تک وہ یہاں پر موجود تھا، یہ جو تومس رو تھا یہاں پر، اور ایٹ لاسٹ جو ہے یہاں پر جہانگیر نے جو ہے ان کو اجازت دی کہ جو سمندری سائٹ ہے، جو ساحلی علاقہ ہے، تو آپ لوگ وہاں پر تجارت کر سکتے ہیں۔ اور یہ یہاں پر یہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا نام جو لکھا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو برٹشر تھے تو ان کی جو گورنمنٹ تھی تو وہ صرف یہاں یہ جو انڈیا ہے، انڈین جی تمام جو سب کانٹیننٹ ہے تو یہاں پر نہیں تھی، بلکہ ان کی جو گورنمنٹ تھی تو وہ مختلف اور بھی بہت جگہوں پر تھی، جیسے کہ جو امریکہ ہے، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، وہ ان کی کالونی تھی، کینیڈا تھی، آسٹریلیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی ان کی بہت ساری کالونیز تھیں، لیکن جب یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے جو ہے بغاوت کی اور انہوں نے جو ہے ان سے آزادی حاصل کی، تو اب یہ جو برٹشر ہے تو انہوں نے اپنی توجہ جو ہے یہ سب کانٹیننٹ ہے، انڈو پاک سب کانٹیننٹ ہے، تو یہاں پر انہوں نے توجہ دی، کیونکہ یہ جو ریجن تھی ان لوگوں کو پتہ تھا کہ یہاں پر جو ریسورسز ہے تو وہ بہت زیادہ ہیں، مختلف قسم کے جو ریسورسز ہے تو یہاں پر موجود ہیں، تو اسی وجہ سے انہوں نے اس سائٹ پر توجہ دی اور یہاں پر تجارت کرنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے۔ اور جب جہانگیر نے جو ہے ان کو اجازت دی، ٹھیک ہے، یہاں پر، تو اسی طرح کہ ہمارے یہ جو مغل کنگ تھے یا ہمارے یہ جو باقی جو کنگ تھے تو وہ
उनके पास ये जो नेवल पावर थी तो वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, या जो नेवल ट्रेड की जाती है तो वो भी इतनी ज़्यादा जो है इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं थे। तो और ये जो ब्रिटिशर जो थे तो वो इन चीज़ से ज़्यादा जो है वो आगाह थे और वो कर सकते थे। तो इसलिए जो है जो जहांगीर था तो इसने इसको इजाज़त दी कि जो सी साइड है तो वहाँ पर ट्रेड कर सकता है। लेकिन इस टाइम जो है एक शख्स था जिसका नाम था नवाब सिराजुद्दौला, जो कि उस टाइम बंगाल जो है उसका गवर्नर था। इसने जो है इसके साथ जंग लड़ी, ये जो अंग्रेज़ था इसके साथ, जिसको बैटल ऑफ प्लेसी कहते हैं। ये जंग लड़ी गई जिसमें जो है नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई और ये जो अंग्रेज़ है इसने ये जंग जीती। ये नवाब सिराजुद्दौला जो था तो ये बहुत एक जल्दबाज टाइप आदमी था, ठीक है, मतलब कि हर चीज़ में वो जल्दबाजी करता था। तो इस जंग में जो है इसको शिकस्त होती है और इसी तरीके से वो जो अंग्रेज़ थे वो जब ये जंग जीत जाते हैं तो वो स्लोली जो है वो इसी तरीके से फिर आगे बढ़ते हैं और अपना जो कंपनी है इसको फैलाते हैं और स्लोली जो है इस सब कंटिनेंट के मुख्तलिफ एरियाज़ पर वो कब्ज़ा करते हैं और इसी तरीके से वो पूरा जो होल सब कंटिनेंट है तो इस पर कब्ज़ा वो करते हैं। और देयर वर अ लॉट ऑफ काजेस ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं। ये जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी गई तो इसके सोशल कॉजेज़ भी है, पॉलिटिकल भी है, मिलिट्री भी है, रिलीजियस, और वो तमाम कॉजेज़ जो है इसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं। तो वो कॉजेज़ भी देखेंगे, लेकिन ये थोड़ी सी एक ब्रीफ सी हिस्ट्री थी जो कि हमने देखी कि किस तरीके से वो जो ब्रिटिशर थे तो वो यहाँ पर आए। तो आसान अल्फाज में हमने देखा कि जो ब्रिटिशर थे तो वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि तिजारत के अर्ज से आए थे, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो ये पहले जो है इंग्लैंड में एक आम सी कंपनी थी, लेकिन यहाँ पर आए और उस टाइम जो है यहाँ का जो किंग था तो वो जहांगीर था। और जहांगीर ने जो है पहले जो है उनको ज़्यादा वो तवज्जो नहीं दी, लेकिन बाद में उसने इसको इजाज़त दी और उन्होंने इस तरीके से फिर अपना यहाँ पर जो कारोबार है, जो बिज़नेस है वो शुरू किया। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने ये देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद इसको कंटिन्यू करेंगे और इसमें जो बाकी डिटेल हैं और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है तो वो हम पढ़ेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।